نمازیوں خیال کرتے ہوئے آگے پیچھے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ سورہ فلق ترتیب قرأت کے اعتبار سے 113 نمبر کی صورت ہے۔ قرآن میں 114 ہے، یہ 113 نمبر کی صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 20 نمبر کی ہے۔ آیات رکوع 1 ہے، آیات 5 ہیں، کلمات 23 ہیں اور حروف 73 ہیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، جگہ بیچ میں خالی نہ رہے۔ ہمیشہ ہر مجلس کے لیے ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ بیچ میں جگہ خالی نہ رہے۔ آج مسلمانوں کا دل آپس میں بہت دور ہو گیا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ماں قبل کے اندر جو قل هو اللہ احد ہے، اس کے اندر توحید کا بیان ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اوپر توکل اور مدد چاہنے کے بیان کیے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ اس میں مخلوقات اور دنیا کے شرور سے پناہ مانگا گیا۔ پچھلے ہفتہ جو سورہ ناس ہے اس میں آخرت اور دین کے بارے میں شیطان سے پناہ چاہا گیا تھا، اس کا تذکرہ ہوا، اور اس صورت کے اندر دنیا کے بارے میں، دنیاوی نقصانات کے بارے میں پناہ مانگا گیا ہے۔ فضیلت اس کی بہت بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ صورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہی تو ایک ایسی صورت ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئی، اور نازل ہونے کی شان نزول بھی بیان کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی یزید بن عاصم نے جادو کروایا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں فرشتے آ کر کے بتائے، اور پھر جس کنواں کے اندر اور کھجور کے گفا کے اندر، کھجور کے اس غلاف کے اندر جو کیے تھے، وہاں کنواں سے نکال کر کے اس 11 آیت کو پڑھے تو جادو اور سحر دور ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ان تینوں صورتوں کو پڑھے گا، یکفیک عن کل شیء، ہر ایک چیز سے اس کو کافی ہوگی، یعنی جادو سے، ہر دشمنوں سے بچنے کے لیے تمام چیزوں سے یہ صورت کافی ہوگی۔ اس لیے ہر مرد عورت کو ان 3 صورتوں کو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور سونے کے وقت پڑھنا چاہیے، تاکہ تمام طرح کے نقصانات اور جادو اور سحر اور تمام طرح کے فسادات سے وہ دور رہے۔ تو فضیلت بھی اس کی بیان کی گئی، شان نزول بھی بیان کر دیا گیا۔ رب یعنی جوڑ، ماں قبل یہ قل هو اللہ احد کے اندر توحید کا بیان ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا توکل اور بھروسہ اور مدد چاہنے کا بیان ہے کہ تم اللہ سے مدد چاہو۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے اے نبی میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے پالنہار کی، صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، اس کے تمام مخلوقات کے شر سے اور برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے۔ غاسق کے معنی رات، اور وقت کے معنی چھانا، اور من کے معنی سے، اور شر معنی برائی، اذا معنی جب۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے اور برائی سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر
میں پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ سورہ ناس کے اندر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس اللہ کی 3 صفت کا ذکر ہے، اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی من شر الوسواس یعنی شیطان کے وسوسہ سے۔ اور یہاں پر قل اعوذ برب الفلق اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہے اور 3 چیزوں سے پناہ ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، بلکہ 4 چیزوں سے کہہ دیجیے 4 چیزوں سے یہ پناہ مانگی گئی۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آخرت کا نقصان بہت زیادہ ہے، یعنی اگر کسی آدمی کا دنیا کا نقصان ہو جائے تو اتنا بڑا اس کا گھاٹا نہیں ہے، اس لیے دنیا کے پناہ کے بارے میں صرف اللہ کی ایک صفت رب فلق کا ذکر ہوا اور ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اے میرے بندو، دنیا کی کوئی اہم چیز نہیں ہے، اس لیے دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگو مت۔ آج ہم لوگ دکان کے چکر میں، تقاضا کے چکر میں، بال بچوں کے چکر میں نماز چھوڑتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور نعوذ باللہ زمین کا سودا کرتے ہیں۔ اس بات کی طرف ہم لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، آخرت کا مسئلہ بے انتہا اہم ہے، اس لیے تم آخرت کے بارے میں فکر زیادہ کرو، اور دنیا کی بہت ہی معمولی چیز ہے، وما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، کہ دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی ہے۔ اس لیے صرف یہاں پر ایک صفت کا ذکر ہے، اور قل اعوذ برب الناس کے اندر 3 صفت کا ذکر ہے اور ایک چیزوں سے پناہ ہے، اور قل اعوذ برب الفلق کے اندر ایک اللہ کی صفت کا ذکر ہے اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی آتے ہیں پھاڑنے کے، فالق الحب والنوا، قرآن میں ہے کہ جو دانوں کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ صبح کو صبح اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو پھاڑ کر کے صبح کو نمودار کر دیتے، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قیامت کے دن کے احوال کی طرف، کہ جس طرح انسان ابھی رات میں سوتا ہے، جو لوگ نیکی کرتے ہیں دیکھیے صبح ان کا چہرہ خوش و خرم رہتا ہے، جن کی حالت اچھی ہوتی ہے صبح دیکھیے ان کے چہرے پر تازگی رہتی ہے اور ان کی حالت اچھی رہتی ہے، اور جن کی رات خراب گزرتی ہے، جن کی رات تکلیف میں گزرتی ہے، تو دیکھیے کہ اس کے چہرے پر غم ہوتا ہے اور وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ اے میرے بندو، یہ دنیا جو ہے یہ رات کے معنی ہے، سارے لوگ اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو جو آدمی جس طرح دنیا میں زندگی گزارے گا آخرت میں اسی طرح حاضر ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر تمہاری زندگی مومنانہ صفات پر گزرے ہوں گے تو تمہارے چہرے ووجوہ یومئذ باصرہ ووجوہ یومئذ مسفرہ، کہ اس دن چہرے بہت سارے سرسبز و شاداب ہوں گے اور سفید ہوں گے، ووجوہ مسودہ، اور بہت سارے چہرے اس دن کالے ہوں گے۔ تو جس طرح ہم لوگ دنیا میں آج زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد اسی طرح ہم لوگوں کے حالات ہوں گے۔ تو اس میں اشارہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ لوگ اپنے زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے احوال کو بنانے کی کوشش کریں، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طریقے سے اللہ راتوں کو پھاڑ کر کے صبح اور دن کو نکال دیتا ہے، اسی طرح اے میرے بندو، تم اس صورت کے ذریعے مجھ سے پناہ مانگ رہے ہو، میں تمہارے غموں کو، میں تمہاری پریشانیوں کو، میں تمہارے مشکلات کو ہٹا کر کے آسانی سے تبدیل کر دوں گا۔ اس لیے یہاں پر فلق، قل اعوذ برب الفلق کے ترجمہ کے قل کے معنی کہہ دیجیے، اعوذ کے معنی پناہ چاہتا ہوں، با کے معنی کی ہو جائے گا یہاں پر، رب کے معنی پالنے والا، اور فلق کے معنی صبح، کہ کہہ دیجیے اے نبی کہ صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، کہ جس طرح اللہ رات کو ہٹا کر کے
دین کو نمودار کر دیتا ہے، اسی طرح انسان پر جو حالات اور پریشانی آئی ہے، مسلمان جب اللہ سے لو لگا کر کے مانگے گا تو اس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ جس طرح رات کے اندھیرے کو اللہ تعالیٰ دور کر دیے، اسی طرح تمہاری پریشانی کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ اس میں اسی کے طرف اشارہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اس کی تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے دنیا میں جتنے ہیں بہت سارے مخلوقات ہیں، جنگلات کے ہیں، شیر ہیں، اور انسانوں کے ہیں، جناتوں کے ہیں، شیطانوں کے ہیں، دشمنوں کے ہیں، کیڑے مکوڑے کے ہیں، بہت سارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چیزوں سے پناہ مانگے۔ نسائی شریف کے اندر تو ایک امام نسائی نے تو ایک باب اور عنوان اور چیپٹر قائم کر دیا کتاب الاستعاذہ، پناہ چاہنے کے بعد میں، کہ بڑی عمر سے، بڑھاپے سے، بیماری سے، اور کاٹنے والے اونٹ سے، اور سینے کی گندگی سے، اور دنیا کی محبت سے، ان تمام چیزوں سے پناہ چاہیں، بے انتہا پناہ چاہیں۔ تو تمام مخلوقات کے شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تمام مخلوقات تو آ گئے، لیکن اب خاص کر کے اور دیکھیے کہ تمام مخلوقات کے شر، دیکھیے جیسے کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، شیر ہے، اللہ تعالیٰ کسی فائدہ کے لیے پیدا کیے ہیں، لیکن اگر وہ ہم کو کھا جائے تو ہمارے لیے شر ہے۔ سانپ، اگر سانپ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتے تو زہریلی جو ہوا چلتی ہے، اس زہریلی ہوا سے انسان مر جاتا، لیکن اس زہریلی ہوا کو صرف سانپ ہی پی سکتا ہے، اور اس زہریلی ہوا کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سانپوں کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، ورنہ وہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ تو مخلوقات جتنی ہیں، ان تمام مخلوقات کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ آدمی کو دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ پچھلے ہفتہ حدیث کے حوالے سے نقل کیا گیا تھا کہ آدمی کو جب پریشانی، مصیبت، گھبراہٹ ہو تو اس وقت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنا چاہیے۔ کہ بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، لیکن جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو ان سب کو چھوڑ کر کے اب صرف اسی کو پڑھتے تھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق کو اور قل اعوذ برب الناس کو، یعنی اپنی حفاظت کا بچاؤ جتنا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے اندر ہے اور دوسری چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ہر مصیبت، ہر پریشانی، جب بھی گھبراہٹ ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا ورد رکھنا چاہیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ رات خاص کر کے تمام مخلوقات سے کہ برائی سے پناہ چاہے تو رات کی سب آ گئی، لیکن اب خاص طور پر تین چیز کو الگ سے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ عموماً جادو سحر کا جو حملہ ہوتا ہے وہ رات ہی کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سورہ کو سونے کے وقت پڑھتے تھے، اور امت کو تعلیم دیے۔ حضرت عبادہ بن عامر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ کبھی بھی مت چھوڑنا، اور مرض الموت کے اندر بھی پڑھتے تھے، کیونکہ عام طور پر جادو سحر کا جو حملہ ہوتا ہے رات ہی میں ہوتا ہے، اور رات کو چونکہ یہ شیاطین حملہ زیادہ کرتے ہیں، چور بھی چوری زیادہ کرتے ہیں۔ آپ بھی سنتے ہوں گے اخبارات کے اندر جو روزانہ آتا ہے، مرڈر کا کیس، گاڑی لوٹنے کا کیس، دشمن جو ہے حملہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، عموماً رات ہی کو کرتا ہے۔ شیطان کا حملہ، جنات کا حملہ، جادو سحر کرنے والوں کا حملہ، گنڈوں کا حملہ، دشمنوں کا حملہ، حسد کرنے والوں کا حملہ عموماً رات میں ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر رات کی برائی سے پناہ چاہی گئی کہ اے اللہ میں خاص کر کے رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے میں اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور رات یہ خود بخود ایک پریشانی کی چیز ہے۔ دیکھیے رات اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرمائے ہیں قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله
यातीकुम बिदिया, कि ऐ लोगों बताओ अगर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर हमेशा रात ही रात कर देते तो कोई ऐसा है ताकत वाला जो रात को दिन के अंदर बदल सके? कोई ऐसा नहीं है। हजरत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातहू लिखते हैं अपने सफरनामा में कि मैं उस जगह गया नॉर्वे के अंदर जहाँ 6 महीना रात होती है और 6 महीना दिन होता है, तो अगर नौजुबिल्लाह 2 दिन सिर्फ दिन ना निकले, 2 रोज दिन ना निकले, तो देखिए हम लोगों की हालत क्या हो जाएगी। तो रोजाना रात का होना और रोजाना दिन का होना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। उन मुल्कों में जहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, वहाँ लोग बड़े परेशान होते हैं। रातों में किस तरह वो सिस्टम अपना बनाते होंगे वहीं के लोग जानते हैं। तो ये रात को अल्लाह ताला दिन से बदल देते हैं, ये भी एक अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। और खास करके रात की बुराई से पनाह चाहिए गई, इसलिए कि उमूमन दुश्मनों का, शैतानों का, ये जितने भी सिफली अमल करते हैं और गंदगी खाते हैं, ये सब के सब रात ही में करते हैं। इसलिए खास तौर पर रात के बुराई से पनाह चाहिए कि रात की बुराई से हम पनाह चाहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह तबारक ताला के अलावा रात को दिन में तब्दील कर दे। ये अल्लाह की कुदरत है कि रात को दिन से, दिन को रात से, रात को दिन में दाखिल करके रात को बढ़ा देते हैं और दिन को रात में दाखिल करके दिन को बड़ा कर देते हैं, रात को छोटी कर देते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। और इशारा है कि ऐ मेरे बंदो, जिस तरह मैं रात को दिन में तब्दील कर देता हूँ, इसी तरह जब तुम्हारे ऊपर परेशानी हो, शर्त ये है कि तुम मुझ पर भरोसा करो और मुझको तहे दिल से पुकारो, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर कर दूंगा। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और गिरोहों में फूंक मारने वालों की शर से, तमाम मखलूक़ात की बुराई से पनाह चाहे। और 3 अलग से जिक्र कर रहे हैं, एक रात जिसका तज़किरा हुआ और एक जादू सिहर करने वाले। नफ़ासात के मुअन्नस का सिगा है, मुअन्नस का सिगा इसलिए इस्तेमाल यहाँ पर किए कि लबीद इब्न आसिम के बेटियों ने अल्लाह के नबी पर जादू और सिहर किया था। जादू और सिहर ये भी एक इंसान के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। और चूंकि जब आदमी के ऊपर सिहर का हमला होता है, डॉक्टर से इलाज करा के परेशान हो जाता है, सेहर की हालत में उमूमन दवा भी असर नहीं करती है, बड़ी बेचैनी रहती है, बड़ी परेशानी रहती है। हमारे शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह पर कुछ बंगाल के एक लड़के ने दुश्मनी में आकर के हजरत ने किसी बात पर डांटा था, उस्ताद थे, लेकिन वो बदबख्त उल्टा नाराज होकर के बड़ा सिहर, यानी दुनिया में जो सबसे बड़े आले पैमाने पर सिहर होता है, बंगाली लोग बड़े माहिर होते हैं, तो उसने सिहर कर दिया था, जिससे हजरत को मैं देखा कि बड़ी तकलीफ, बड़ी परेशानी, रातों को नींद नहीं आती थी। और बस वो हदीस की बरकत थी और तलबा जाते थे, उसका इलाज पढ़ते थे, दम करते थे। तो उमूमन चूंकि ये सिहर की जो है इंसान के लिए बड़ा परेशान कुल मामला होता है कि जब सिहर होता है, जादू होता है, तो कितना ही वो इलाज करा ले, वो तबीयत ठीक नहीं होती है। जब तक कि सेहर का काट ना हो जाए, सेहर का मुकम्मल इलाज ना हो जाए, तब तक कि फिर उसकी तबीयत संभलती नहीं है। तो आमतौर पर लोगों का ज़हन भी उसकी तरफ नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो परेशानी के अंदर मुब्तला रहता है। तो सेहर करने वाले ये खबीस लोग होते हैं, बड़े बदबख्त होते हैं, जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। और जैसा कि सेहत के ऊपर मैं सोच रहा था कि अगले हफ्ता बयान करूंगा, लेकिन इस के ज़िम्न में जो मैंने मुताला किया, इंशाअल्लाह अगले जुमा को बयान कर दूंगा, सेहर के ऊपर और जादूस के ऊपर और दुआ तावीज़ की शरई हैसियत पर। इसलिए आप लोग जुमा को उस बयान को तवज्जो के साथ सुनेंगे और जल्दी आने की कोशिश करेंगे कि दुआ तावीज़ के बारे में एक गैर ये सल्फी लोग ये बिल्कुल शिर्क है, ये भी राह एतदाल से हट गए। और बाज़ लोग हर काम के लिए तावीज़ के पीछे पड़े रहते हैं,
یہ بھی راہ اعتدال سے ہٹ گئے. اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم لوگ صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس کے لیے 5-6 کتابوں کا مطالعہ صحاح ستہ کا، اس کے علاوہ موطا امام مالک کا 7 کتابوں کا مطالعہ کیا، اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی کا فتح الباری، یہ 7 کتابوں کا 8 کتابوں کا مطالعہ کر کے میں کوشش یہ کرتا ہوں، محنت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے شریعت کی صحیح بات، نہ افراط ہو، نہ تفریط ہو، نہ ہائی ہو، نہ لو ہو، میڈیم، جو راہ اعتدال اور صراط مستقیم ہے اس کو میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم لوگ گمراہی سے بچیں اور ہدایت اور صراط مستقیم پر چلیں. تو یہ ایک مستقل عنوان ہے، تو اس کو جمعہ میں بیان کر دینے سے لوگ کیونکہ زیادہ رہتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا، تو اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل گفتگو جمعہ کے اندر کروں گا. ایران میں پھونک مارنے والے کی برائی سے، یہ پھونک مارنے والے کی برائی سے لبید بن عاصم کے بیٹے نے کیا تھا، اس کے اندر ہم شیطان کا حملہ ہوا تھا. یہ شیطانی سمجھیے کہ یہ جادو سحر جو ہے، یہ شیطانی خبیث لوگ جو ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگ پریشان کرتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں. تو اس جادو کے سحر، جادو کے برائی سے، سحر کرنے والے کی برائی سے پناہ مانگی گئی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی حسد سے، جب وہ حسد کرنے لگے، حسد جلنے والے اور حسد کرنے والوں کے برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ ایک ہوتا ہے دشمن جو سامنے نظر آتا ہے تو اس سے آدمی حفاظت کرتا ہے، اور حسد کون کرتا ہے اور وہ خفیہ اسکیم تیار کرتا ہے تو عام طور پر اس سے حفاظت اور بچاؤ کا آدمی انتظام نہیں کرتا ہے. تو حسد کرنے والا جو جلنے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے بھی آدمی کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اور یہ حسد بہت بری بیماری ہے. چنانچہ عربی کا ایک مقولہ ہے، الحسد حسد من تعلق به حلق، کہ حسد ایک ایسا کانٹا ہے کہ جس کے ساتھ وہ چپک گیا حسد، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا. چنانچہ آپ غور کیجیے کہ ہوئے یہ آسمان پر کائنات میں سب سے پہلا حسد کرنے والا ابلیس اور شیطان ہے کہ آدم علیہ السلام کا رتبہ اللہ کیوں بڑھا دیے اور میرا رتبہ چھوٹا کیوں کر دیے، میں سجدہ نہیں کروں گا. اسی حسد میں آ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو، بیوی کو بہکا کر کے پھر وہ درخت کھلوایا جس کی وجہ سے دنیا آباد ہوئی. تو حسد سب سے پہلے آسمان پر ابلیس لعین نے کیا، اور روئے زمین پر سب سے پہلے قابیل، آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا، جس کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا. تو حسد اور جلن یہ بہت بری چیز ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں تمنا زوالی و نعمت الغیر، کہ دوسرے کی نعمت ختم ہو جائے اس کا تمنا کرنا، کہ کسی کا عہدہ مل گیا، کسی کو پیسہ مل گیا، کسی کو علم ملا، کسی کو حسن و جمال ملا، کسی کی شہرت ملی، کسی کو ترقی جو ہو رہی ہے تو اچھے کھاتے پیتا ہے، اچھا پیسہ والا ہے، اب اس کو دیکھ کر کے لوگ جلتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ اس سے ختم ہو جائے. یہاں پر ایک جملہ میں غور کیجیے کہ اللہ کیا فرمائے، حسد کرنے والے کی برائی سے اذا حسد، جب وہ حسد کرے. اس میں اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے جلے اور صرف جلے اور بھنے اور گھٹ گھٹ کر کے مرے تو اس سے محسود یعنی جس کے خلاف حسد کر رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. محسود یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اس کو نقصان کب پہنچے گا، جبکہ حسد کے آگ میں جل کر کے اس محسود کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تب جا کر آدمی کو نقصان ہوتا ہے. اور صرف گھٹ گھٹ کر کے رہے تو اپنا نقصان. حسد کرنے والے کے آگ میں، حسد کرنے والے کے سینے میں آگ لگی رہتی ہے جس سے اپنا نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا ہے. دوسرے کا نقصان کب ہوگا؟ اذا حسد، جبکہ اس کے خلاف کام کرے.
جس کی ترقی ہو گئی، اب اس کی ترقی اس کو بدنام کرنے کی سازش، اس کو مارنے کی سازش، اس کی غیبت، اس کی چغلخوری، اس کی عزت نیلام کرنے کی کوشش کرے، تب جا کر کے آدمی کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو حسد، دوسرے کے نعمت، دوسرے کی ترقی کو ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے، یہ حرام ہے۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، اسی طرح حسد کرنا یہ بھی حرام ہے، اور یہ بڑی سخت چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی تاکید فرمائیں، اِیَّاکُمْ وَالْحَسَدَ، کہ حسد اور جلن سے بچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کہ حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ دیکھیے، ایک تو آگ لگی، بھوسا کو ایک کے مرتبہ جلا کر کے ختم کر دیا، اور لکڑی میں آگ لگتی ہے تو دھیرے دھیرے روزانہ ہر پل، جیسے کہ جو لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب لوگ جاڑا میں تاپنے کے لیے، سینکنے کے لیے جلاتے ہیں لکڑی، تو ایسی لکڑی ڈھونڈتے ہیں جو دیر تک جلے، تو دھیرے دھیرے اس کو لکڑی کو آگ جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان جب حسد کے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو غیبت کر کے اپنی نیکی، روزانہ کا نماز، روزانہ کی تسبیح، روزانہ کی تلاوت، اپنا حج، زکات، سب اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دستور تھا کہ وہ جب کسی کو آدمی ان کی برائی کرتا، حسد کرتا، تو ان کے یہاں تھالی میں بھر کر کے اشرفی بھیجتے۔ لوگ کہتے آپ تو عجیب آدمی ہیں، وہ تو آپ سے دشمنی کرتا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے، اور آپ اس کو بھیجتے ہیں اشرفی۔ تو فرمایا کہ ہاں، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی نیکی مجھ کو دے دیا، تو کم سے کم پیسہ تو ہم دے دیں جو آخرت میں کام دے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکتوبات میں لکھے ہیں کہ جو حسد، غیبت کرنے والا جو ہوتا ہے، یہ کسان کی طرح ہے کہ وہ کھیتی کر کے تمہارے کھاتے کے اندر، جیسے کہ بڑھائی کرنے والے لوگ پیداوار کو پہنچا دیتے ہیں، اسی طرح جو حسد میں مبتلا ہو گیا، وہ اپنی نیکی اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ تو جس طرح آگ تمام لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح حسد میں کچھ نہیں، ہر وقت اس کی غیبت کرے گا، برائی کرے گا، اس کو ستائے گا، پریشان کرے گا، دشمن لگا دے گا، تمام نیکی اس کی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے حسد یہ بڑی بری چیز ہے۔ اب حسد کے بارے میں تھوڑی تشریح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک حسد جو ہے، ایک یہ ہے کہ ایک ہے غیبت، جس کو رش کہتے ہیں، کہ فلاں آدمی کا اللہ مکان اچھا ہے، میرا بھی مکان ایسا کر دیجیے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ فلاں کا ایسا ہے، میرا بھی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں غیبت، رش کرنا، کہ کاش کہ میرا بھی ایسا ہو جاتا۔ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی چیز میں رشک مت کرو کہ میری بھی بلڈنگ ہو جاتی، میری گاڑی ہو جاتی، میرا بھی پیسہ ہو جاتا، بلکہ دین کے بارے میں کہو کہ وہ آدمی اتنی تہجد پڑھنے والا ہے، وہ آدمی اتنا ذکر کرنے والا ہے، وہ آدمی تقویٰ والا ہے، کاش کہ مجھے بھی تقویٰ ہو جاتا، مجھے بھی علم آ جاتا۔ ان چیزوں کے اندر کرو، جیسے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ زمزم جب پی رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، جیسا کہ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن ہے، میرا بھی ویسا ذہن کر دیجیے۔ تو یہ جائز ہے دین کے کاموں میں، علم میں ایسا ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حسد کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کے دل میں کڑھن ہوا، اور تمنا نہیں ہوا کہ ختم ہو جائے، بس دل میں کڑھن ہوا، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن بزرگان دین حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بڑے کانٹے کی بات لکھی کہ اس کو زیادہ دیر دل میں رہنے مت دو، ورنہ یہی کہ دوسرے کی نعمت کے دیکھ کر کے دل میں جو حسد ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کڑھن ہوتا ہے، زیادہ دن پالو گے تو یہی پھر حسد کی اصلی شکل میں آ جائے گا۔ دوبارہ اگر حسد
اس درجے میں ہو کہ دل دیکھ کر کے پڑھا تو انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگا، اور اگر نعمت دیکھ کر کے یہ کہتا ہو کہ اے اللہ یہ اس کی نعمت برباد ہو جائے، نعمت ختم ہو جائے، تو اس پر پکڑ ہوگی۔ اور اگر کسی کی نعمت دیکھ کر کے دل میں قرن بھی ہوتا ہے، تمنا بھی ہوتی ہے کہ نعمت اس کی ختم ہو جائے، اور اس کے لیے قدم بھی بڑھا دیا، کوشش بھی کرنے لگا اور کارروائی بھی شروع کر دیا، تو یہ حسد حرام ہے، اس کے اوپر پکڑ ہوگا، قیامت کے دن عذاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان ہے۔ جو آدمی حسد رکھتا ہے نا، تو اس کے دل میں ہمیشہ اس کا دل جو ہے حسد کی آگ سے ہمیشہ دل دہکتے رہتا ہے، سینے کے اندر حسد کی گرمی اس کے اندر رہتی ہے، محسود کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، محسود اپنا بچاؤ کا سامان کرتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ امام ابو حنیفہ لوگ اتنے زیادہ حسد کرنے لگتے ہیں کہ بالکل کمینہ پن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ کہ ان کے حاسدین نے جب علم کی ترقی دیکھا، علم کی ترقی دیکھ کر کے برداشت نہیں ہوا، تو ایک عورت کو سیٹ دیے کہ تم جو ہے مسئلہ پوچھنے جاؤ اور ہم لوگ بہانہ کر دیں گے اور پولیس کو حوالے کر دیں گے۔ عورت مسئلہ پوچھنے گئی رات کو، ادھر دشمن سیٹ تھے اور عورت بھی پیسے کے جھانسے میں آ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت پر داغ لگانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، فوراً تالا لگا دیا اور لوگ پولیس کے خبر کیے کہ دیکھیے یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، غیر عورت کے ساتھ تھا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور عورت کو پکڑ کر کے لے گئے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرنے لگے تو عورت کے دل میں درد ہوا کہ میں ایک متقی اور پرہیزگار کو پیسے کے لالچ میں ان کی عزت نیلام کر رہی ہوں، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ رونے لگی کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کس طریقے سے اس داغ کو دھو سکتی ہوں، مجھے تدبیر بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بس تم ایک کام کرو کہ برقع اوڑھ کر کے جاؤ اور پولیس سے کہو کہ میں ہر حال میں ابھی کچھ گھنٹے میں آ جاتی ہوں، ایک کام ہے، بچے کو دودھ پلا کر کے اور تم میرے گھر جاؤ اور میری بیوی کو برقع پہنا کر بھیج دو۔ چنانچہ پولیس سے خوشامد کر کے وہ گئی اور سارا واقعہ بتائی کہ اس طرح کے حالات ہیں، میں پیسے کی لالچ میں نعوذ باللہ امام صاحب کے خلاف یہ کارروائی کی تھی، مجھے شرمندگی ہوئی، آپ چلے جائیے۔ رات بیوی چلی آئے، اب دشمن حاضر ہوئے صبح میں کہ دیکھیے امام صاحب نئے عورت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب جب صبح تھانے میں کیا ہے لوگ آئے اور پولیس سامنے لائی تو دیکھے کہ ان کی بیوی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ میں تو اپنے بیوی کے ساتھ ہوں، تو سارے حسد کر دیکھیے جو آدمی اللہ کے غلامی میں رہتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کو کوئی دشمنی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو حسد جو ایک ایسی کمیونٹی کی چیز ہے کہ آدمی نچلا پن حرکت پر آ جاتا ہے، یہ تجربہ ہے۔ اسی عمر میں 36 سال کی عمر میں تجربہ ہے کہ مرنے کے وقت لوگوں کا ہو گیا، لیکن حسد ایسی بیماری ہے کہ تمام کے تمام 85 سے بھی پار کر رہی عمر، لیکن یہ بری لت لگ جاتی ہے۔ 85 سال کے پار کرنے کے باوجود لوگ اس بیماری سے پھر نجات نہیں پاتے۔ اس لیے حسد سے اپنے دلوں کو دھوئیے اور گندگی کو دور کیجیے۔ تو یہ حسد کی بیماری بڑی خطرناک ہے اور یہ حسد بری چیز ہے، اس کے ذریعے آدمی ہلاکت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے تب الیکم دعوا من کے اللہ کے نبی فرمائے کہ پہلی امتوں کی دو عادت، ایک حسد اور ایک بغض تمہارے اندر یہ پیدا ہو گئی اور یہ میری امت کو ہلاک کرنے والی ہے اور یہ دین کو مڑ دینے والی ہے۔ تو یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے آدمی کی آخرت بھی تباہ تو ہوگی ہی، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور حسد کرنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا، ہمیشہ دیکھیے گا ذہنی ٹینشن میں، راتوں کو نیند نہیں آنا۔ تو عربی کہاوت بھی ہے کہ حاسد کے لیے کافی یہی ہے
کہ عزت دادا نعمتوں کا اس دادا غم ہوں کہ جب تیری نعمت زیادہ ہوگی تو حاصل کا اتنا ہی غم زیادہ ہوگا۔ تو حسد کرنے والے، یہ قصہ بھی آپ سنے ہوں گے کہ ایک آدمی تھا، بڑا ذہین تھا، بادشاہ کا قریبی تھا۔ ایک آدمی اس کی عقوبت کو دیکھ کر کے شکایت کر دیا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کے خلاف بولتا ہے۔ بادشاہ نہیں سنتا تھا، تو ایک دن یہ کیا کہ جو آدمی حسد کرتا تھا اس آدمی کو کہا کہ تم میرے یہاں آؤ، آج تمہاری دعوت ہے۔ اور بادشاہ کو یہ کہہ دیا کہ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ آپ کا غلام کہتا ہے جس کو آپ اتنا قریب کیے ہوئے۔ اور ادھر یہ سازش یہ کیا کہ گھر میں دعوت کر کے کچا لہسن بہت زیادہ کھلا دیا۔ اب بات کرنے اور یہ کہا کہ آپ کو یقین نہیں ہے تو جا کر دیکھیے، بات کیجیے، اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھیے گا۔ بادشاہ کیا بات کرنے تو دیکھا واقعتاً ہاتھ جو ہے منہ کے اوپر رکھ رہا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور ایک خط لکھا جلاد کو، اور اس کو خط حوالے کیا، اس میں اشارہ تھا کہ اس کو قتل کر دینا۔ وہ آدمی دیکھا کہ ارے اس کو تو سزا ملنی چاہیے، انعام کے لیے چلا گیا۔ تو وہ انعام کے لیے گیا تو وہ آدمی راستہ میں ملا، بولا کہ دیکھیے یہ خط تم لے کر کے مت جاؤ، تم کو تو انعام ملتا ہی ہے، یہ انعام ہم کو لے لو گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب جب انعام لینے گیا تو وہاں جلاد پڑھا کہ جو آدمی خط دے کر کے جا رہا اس کا سر قتل کر دو۔ اب وہ گڑگڑایا کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں۔ جلاد کہا کہ یہاں تو یہ ہے جو بھی لے کر کے جائے گا اس کو قتل کرنا ہے، تم آئے ہو تم کو قتل کروں گا۔ اس کا سر جب قلم کیا گیا تو یہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا تو یہ تعجب میں رہا کہ ارے تم کو تو قتل کرنا تھا، تم یہاں ہوا، تمہارا ساتھی قتل ہو گیا۔ تو بولا ہاں وہ تو ایسا ہی ہوا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ واقعتاً جو حسد کرتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم یہ بات بتاؤ کہ جب تم بات کر رہے تھے تو منہ کے اوپر ہاتھ کیوں رکھ رہے تھے؟ تو کہا کہ اس نے دعوت کیا تھا اور لہسن کچا بہت زیادہ کھلا دیا تھا، اگر میں ہاتھ نہیں رکھتا تو منہ کی بدبو آپ اس کے سے تکلیف ہوتی۔ اب میں آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس طرح ہاتھ رکھا تھا۔ تب بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ حسد دیکھیے کہ آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو بہرحال حسد کرنے کا نقصان دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت مجھے فلاں سے بڑا حسد آتا ہے۔ تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تم علاج شروع کر دو۔ دیکھیں جس طرح دنیا کی دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن جب تک کہ کھائیے گا نہیں فائدہ نہیں ہوگا، اسی طرح علاج جو ہے جب تک کہ نہیں کیجیے گا فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ جس سے تم کو حسد ہے اس کے لیے روزانہ تم دعا کرو کہ اے اللہ اس کی نعمت میں اور بڑھوتری کر دے، تو دل پر آنا چلے گا۔ اور اس کی مجمع میں تعریف کرو کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، جب بھی سفر میں جاؤ تو ملاقات کر کے جاؤ، ہدیہ اس کو لا کر کے دو، اور اس سے مشورہ کرو، دعوت اس اپنے یہاں کرو۔ تو حضرت حامی کو جواب لکھا کہ حضرت آدھا حسد ختم ہو گیا۔ حضرت حامی فرمائے کہ پھر 15 دن کرو، پھر 15 دن کیا تو اس آدمی نے لکھا کہ حضرت پورا حسد کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو اس طریقے سے حسد کا علاج کہ اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اور آدمی کو دقت ہوتی ہے، فتن ہوتی ہے، تو اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے، حسد کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے یہ روزانہ اس کے لیے دعا کرے، اس کی مجمع میں تعریف کرے، اس کو ہدیہ پیش کرے، اس سے خوش اسلوبی سے ملے، تو اس طرح حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کڑوا گھوٹ جب تک کہ آپ نہیں پیے گا دل کا اصلاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال آپ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے عام مخلوقات کی برائی سے پناہ چاہنے کا حکم دیا، پھر رات کی برائی سے، کیونکہ رات اور اندھیرا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تو دریا کی تاریکی میں، ایک مچھلی کے تاریکی میں، پھر مچھلی کی تاریکی میں انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ جو بھی اس طرح اندھیرا میں پریشانی میں مجھ کو پکارے گا قیامت تک میں وعدہ کرتا ہوں كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہم ہمیشہ اسی طرح مسلمان کو نجات دیں گے۔ اور
کیے، صبح شام دعا کا ذکر کیے. اور یہ حدیث موطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ یہ اللہ کے نبی فرمائے، آپ نے عباس سے مروی ہے کہ اگر یہ میں کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ دعا ہے کہ اگر میں اس دعا کو نہیں پڑھتا لجعلنا الیہود حمارا، تو یہودی لوگ مجھ کو گدھا بنا دیتے، یعنی پاگل کر دیتے، اس طریقے سے مجھ کو پریشان کر دیتے. تو ان دعاؤں کی سحر سے بچنے کے لیے اور اسی طریقے سے نیکی کریں. ان سب چیزوں سے پڑھنے سے دشمنوں کے دشمنی سے بھی حفاظت. اور حسد جو ایک مہلک بیماری ہے کہ جس کو الحسد و حسد من تعلق به حسد، کہ حسد جس کو بھی لگ گئی بیماری وہ آدمی ہلاک و برباد ہو گیا، دنیا کے اندر بھی برباد ہوگا اور آخرت کے اندر تو بربادی ہے ہی ہے. اس ساری نیکی جس کے خلاف حسد کیا ہے اس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے اور یہ فقیر کا فقیر رہ جائے گا. ان چیزوں سے پناہ چاہی گئی. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر، یہ سورہ ناس کے اندر صرف شیطان کے شر سے پناہ چاہا گیا، کیونکہ شیطان کی دشمنی، یہ تو انسان ہے اور ان کی دشمنی نظر آتی، اس لیے اس سے بچاؤ کے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کی دشمنی نظر نہیں آتی. بڑے بڑے ولیوں کو بہکا دیتا ہے. بڑے بڑے ولی جن کی رات دن ولایت میں گزرتی تھی اس شیطان کے ذریعے کفر کے اوپر موت ہوئی. یہ سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے. یا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، لہذا شیطان سے تم دشمنی اختیار کرو. اور یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ فلق کے اندر ایک صفت، اللہ کی ایک صفت اور تین چیزوں سے اور چار چیزوں سے پناہ چاہی گئی. اور سورہ ناس کے اندر ایک اللہ کی تین صفت، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ دشمن تمہارا بڑا ہے. اس لیے دنیا کے پیچھے مت پڑو زیادہ، آخرت کو بنانے کی فکر کرو. دنیا کا نقصان ہو جائے قیامت کے دن آخرت میں تم کو کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا نقصان ہو جائے تو بہت زیادہ غم ہوگا. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو. تو اس سورہ فلق کے اندر دنیاوی نقصان سے بچنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے اور سورہ ناس کے اندر اخروی نقصان سے بچنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے. اس میں دنیاوی پریشانی سے پناہ چاہی گئی ہے اور سورہ ناس کے اندر اخروی پریشانی سے نجات مانی گئی ہے، پناہ چاہی گئی ہے. تو اس لیے ان دونوں سورہ کو حفظ جاں بنائے. اور یہ دونوں سورہ اللہ کے نبی کو بڑے محبوب تھے، بہت زیادہ اس کا ورد فرمایا کرتے تھے. پہلے بہت دعائیں پڑھتے تھے لیکن ان دونوں سورت کے نازل ہونے کے بعد انہی دونوں کو زیادہ پڑھتے تھے. تو بہرحال ہم لوگ آج اس درس قرآن میں سب سے چیز جو اہم ہم لوگوں کو ہدایت دی گئی حسد کی بیماری سے بچنے کی، کہ اپنے دلوں سے حسد کو نکال دیں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا کے بعد انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا. اور جیسا کہ جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ ان حضرات کو جنریٹر کے لیے تعاون کرنا ہے، تعاون کرنا. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الملك، اللهم لا نحصي عليك ما اثنيت على نفسي. اللهم صل على محمد وعلى الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله برحمتك يا رب.